بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا؟ وہ کون سا شخص تھا جس نے اہل مکہ کو شرک کی دعوت دی اور خانہ کعبہ میں پہلے بت کو نصب کیا؟ جانیں اس ویڈیو میں صحیح حدیث کی روشنی میں۔ عرب کے باشندے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، توحید پر قائم تھے، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین ابراہیمی کے ایک حصے کو بھلا دیا۔ مگر ابھی بھی اہل مکہ بت پرستی سے کوسوں دور تھے۔ اور پھر بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لوہی کا جنم ہوا۔ اس شخص کی نشوونما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا، اس کو عالم اور فاضل سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دی۔ اور پھر ایک دن اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا۔ اس نے وہاں دیکھا کہ یہاں تو بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اس نے یہی سمجھا کہ یہی بہتر ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ اس لیے وہ اپنے ساتھ مکہ میں پہلا بت لے آیا، جس کا نام ہبل ہے۔ ہبل کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا گیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دے دی گئی۔ اہل مکہ نے بھی اس پر لبیک کہا، اور اس کے بعد حجاز کے باشندوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے، اور یوں اہل مکہ بت پرستی کا شکار ہو گئے۔ ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ ان کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لوہی کے تابع تھا۔ اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمر بن لوہی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے، اور اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اہل مکہ سمجھتے تھے کہ عمر بن لوہی کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے اور ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے اور اللہ ہماری مرادیں پوری کرے گا۔ وہ بتوں کا حج و طواف بھی کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے۔ یہ بت پرستی کا سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو بیت اللہ کے گرد 360 بت موجود تھے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے اور وہ گرتا جاتا۔ پھر آپ نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔